سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین ہستیوں کے مرشد کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، جو بلند پایہ مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور پنجاب کے اکابر علماء اور صلحاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد ایک باعمل عالم دین بھی تھے، متقی و پرہیزگار ہستی تھے، اور انتہائی نیک سیرت انسان تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی تعلیم و تربیت کا آغاز ناظرین اپنے ہی گھر سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیا، اور بچے کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی طور پہ آپ نے توجہ دی۔ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، والد جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ ناظرین، وہ بچوں کا پہلا مرشد ہوا کرتا ہے، لہٰذا والد کو چاہیے خاص طور پہ وہ اپنے بچے کی تربیت پر توجہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ دیا کریں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ناظرین قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس کے بعد متعدد علماء و فضلاء سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ عالم شباب تک دینی علوم یعنی تفسیر، حدیث اور علوم فقہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت ذہین و فتین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلیم الفطرت بنایا تھا، اور عالم یہ تھا کہ انتہائی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عظمتوں کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا تھا۔ 12 برس کے سن میں ناظرین ظاہری علوم کی دستار آپ نے مکمل طور پہ زیبتن کر لی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ماحول اور صوفی منج گھرانے کے اعجاز کے باعث حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ فقر و تصوف اور روحانی علوم کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اسی چمنستان شتاریہ کے 9 شگفتہ پھول ہیں جنہیں حضرت رضا شاہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین ہستی نے عبادت و ریاضت، علم و عرفان کا بحر ذخار بنایا۔ آپ کے مرشد نے فرمایا تھا کہ قصور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو، یعنی آپ بنیادی طور پہ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق قصور کی سرزمین پہ پہنچے۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق جب وہاں پہنچے تو باقاعدہ آپ نے ارشاد و تلقین کا وہاں پر کام شروع کیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان، کشف و کرامات، تصرفات و فضیلت اور علمیت و عقلیت کے چرچے ناظرین 4 دانگ عالم کے اندر پھیل چکے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کے درس قرآن و حدیث و فقہ میں شریک ہوتے، اور اپنے دامن کو علم سے اور اس کی یوں کہہ لیجئے کہ عمل کے فیض سے باقاعدہ بھر کے وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ قصور میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے تھے، اور کیوں نہ ہوتا صاحب، یہ جو روحانیت کا ایک میگنیٹزم ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا کرتا ہے۔ بے شمار لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت جو تھا نواب حسین خان، اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خوف آنے لگا۔ اور یہ ہوتا ہے ناظرین، جب درویشوں کی مقبولیت اپنے عروج کو پہنچنے لگتی ہے تو جو دنیاوی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جن کو اپنی کرسی اور حکومت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، پھر ان کی آہستہ آہستہ ٹانگیں جو ہیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کو ظاہر ہے چونکہ تھریٹس آنے شروع ہوئے، آپ کو دھمکیاں آنا شروع ہوئیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قصور چھوڑنے پر باقاعدہ مجبور کیا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ آپ اپنے پاس آنے والوں کو اتباع شریعت کا درس دیا کرتے تھے کہ پابندی شریعت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صوفیزم کو نہیں سمجھ پاتے نا صاحب، ان کے لیے باتیں سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ صوفی وہی ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے آپ کو شریعت کے راستے پر لگایا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آ کر اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ہدایت خلق میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ یہاں ناظرین آپ نے درس و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ جاری کیا۔ بہت ہی جلد آپ کا سلسلہ درس ایک بار پھر وسیع ہو گیا۔ آپ کے درس قرآن میں تفسیر یعنی آپ کے درس قرآن میں لوگ جو ہیں دوک در دوک آیا کرتے تھے، تفسیر آپ بیان کیا کرتے تھے، احادیث بیان کیا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے۔ ان علوم کے علاوہ مثنوی مولانا روم، فصوص الحکم اور تصوف کی کتب بھی آپ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، اور عالم یہ تھا ناظرین کہ جو بھی آتا وہ گناہوں سے تائب ہوتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا کہ وہ باعمل بنتا، اور ایک وقت ایسا آتا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ صوفی بن جایا کرتا تھا۔ ان ظاہری علوم کی درسگاہ کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے جو یعنی کہہ لیجئے کہ بے شمار ارادت مند ایسے تھے جو اخلاقی اور روحانی تربیت آپ سے باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور تعمیر ملت کے لیے دور دراز سیاحت بھی کی ہے۔ قصور اور لاہور کی یعنی یوں کہہ لیجئے سرزمین تو آپ کی توجہ کا مرکز رہی، لیکن سکھوں کے دور میں جب بد امنی اپنے عروج پر تھی، آپ خطے کے لیے امن کے پیغامبر بن کے باقاعدہ ابھرے، اور عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے اس خطے کے اندر باقاعدہ امن قائم ہوا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود